بہت بزرگ عالم دین آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے. وہ جمعے کا خطبہ اور جمعے کی نماز حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں پڑھاتے تھے. تو بہت بڑے فلاسفر ہیں. اس ٹائم جو سب سے بڑی تفسیر تشیع کی لکھی جا رہی ہے وہ آیت اللہ جوادی عاملی لکھ رہے ہیں. میزان کے بعد میزان ہماری سب سے بڑی تفسیر ہے. اگر المیزان نہیں ہوتی تو ہمارے پاس بڑی تفسیر نہیں تھی. اس کے بعد جو بڑی تفسیر آ رہی ہے وہ تسنیم ہے جو آیت اللہ جوادی عاملی لکھ رہے ہیں. تو وہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے. وہ فلاسفر ہیں تو ان کا جمعے کا خطبہ بہت ہائی فائی ہوتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ قبلہ سے کہیں کہ تھوڑا نیچے آئیں, نیچے گفتگو کریں. تو آیت اللہ جوادی عاملی نے جمعہ پڑھانا چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ لوگوں سے کہیں کہ تھوڑا اوپر آئیں, تھوڑا اوپر آئیں. جو باتیں آپ جانتے ہیں اگر آپ وہی سننے آئے ہیں تو پھر کوئی مزہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کو بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں, طالب علم ہوں اور میں بھی کاپی کرتا ہوں. میرا اپنا کچھ نہیں ہے. میرے اندر اللہ نے یہ اسمارٹنیس دی ہوئی ہے کہ میں بہت جلدی ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں. یعنی پرشین میرے سامنے لکھی ہوئی ہو تو میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے میں اردو پڑھ رہا ہوں. تو میرا کچھ نہیں ہے. یہ جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ سب اساتید کی باتیں ہیں, علماء کی باتیں. نہ میری تحلیل ہے نہ میری ریسرچ بھی نہیں کی ہے. میں صرف آپ کو ٹرانسلیٹ کر کر یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں. عزیزان محترم, وہ جو عالم ہے جو شہود ہے, جس میں آپ کشف کرتے ہیں, جو عالم مجرد ہے, جو اس یونیورس کے پیرالل ہے بالکل. آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ ایک شکل اختیار کر رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آتا, مجھے نظر نہیں آتا, میرے اندر ایبلٹی نہیں ہے. مگر جن کے اندر ایبلٹی ہے ان کو ہماری اصل شکل نظر آتی ہے. جو یہ بات تو تھوڑی بہت انسان نے تھوڑی بہت سنی بھی ہوگی نا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو انسان کے اعمال نظر آتے ہیں. کیسے نظر آتے ہیں؟ کیسے نظر آتے ہیں مطلب کون سی چیز ہے کہ جو آپ کے اعمال دوسرے کو بتا دیتی ہے, اولیاء خدا کو. مثال کے طور پر شخص جو ہے وہ آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کا چاہنے والا تھا, امام سے محبت کرتا تھا, امام کی خدمت میں آیا اور امام سے عرض کیا, سلام دعا کی, التماس دعا کا. امام نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے, تمہارے بھائی کے کیا حال ہیں؟ کہا مولا ٹھیک ہے مگر آپ کے معاملے میں شک کرتا ہے, احتیاط کرتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی احتیاط کیا کرتا ہے؟ یعنی مطلب آپ حق کے امام ہیں یا نہیں ہیں, تھوڑی احتیاط کرتا ہے. یہ جملہ اس نے کہا. امام نے, ابھی بھائی یہاں نہیں ہے, بھائی پتہ نہیں کہاں ہوگا, امام ہے. میں پہلے مثالیں ائمہ سے کوشش کرتا ہوں دوں تاکہ پھر آپ یہ نہ بولیں کہ مولانا صاحب علماء کو, شہداؤں کو بہت بڑھا دیتے ہیں. ائمہ سے اصل ہمارے لیے ائمہ مقصد ہے. امام نے اس سے کہا کہ اچھا اپنے بھائی سے پوچھنا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. اب اس کو نہیں پتا تھا, اس کو تو نہیں پتا. اب یہ بھائی کے پاس گیا, کہا میری مولا کی خدمت میں حاضر ہوا, حال احوال مولا نے تمہارا پوچھا. کہا پھر؟ کہا مولا نے کہا, میں نے کہا کہ بھئی آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے تم نے احتیاط کیوں نہیں کی. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا, ایک دم زرد ہو گیا, پیلا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا مطلب وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا. کہا ہوا کیا؟ کہا میں ایک سفر پہ جا رہا تھا, میرے ساتھ ایک تاجر تھا, بزنس مین تھا, ہم سفر کر رہے تھے. تو راستے میں اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی, میرا دل اس کی کنیز پہ آ گیا اور بس وہ مجھے کچھ ایک خلوت, ایک تنہائی کا موقع ملا اور میں نے نعوذ باللہ, وہ درخت تھا اور کوئی بھی نہیں تھا. مگر امام کائنات کا امام ہے, کائنات اوپن ہے, اوپن. جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے نا, ابھی پہلے تو یہ بات کہنا مشکل تھی, ابھی تو اٹس ویری ایزی. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ کا آفس کہاں پر ہے؟ پاکستان میں ہی کسی جگہ پہ رہو, مطلب
ویسٹ میں کہیں ہو, امریکہ میں ہے, کہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, یا آپ کا آفس فیکٹری یہاں ہے, آپ بزنس ٹرپ پہ گئے ہوئے دنیا میں کہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ کے موبائل میں اپلیکیشن ہے, آپ اپنے آفس کے سارے چیزوں کو, اپنے گھر کے CCTV کیمرے کہاں دیکھتے ہیں؟ اپنے موبائل میں. ایک دم آپ فون کرتے ہیں اپنے مینیجر کو, یہ فلانے روم میں کیا ہو رہا ہے, وہ کیا بولے گا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کیا بولیں گے؟ اچھا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اٹس ویری ایزی, آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے. آپ اور میں بینگ ایز اے ہیومن بینگ, جو ہمیں پتہ ہے ہماری کیا کیٹیگری ہے ہیومن بینگ کے اندر, ہم یہ سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں. فیل کر سکتے ہیں نا. ابھی تو کیمرے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر آپ اس کو سینسٹیوٹی کو تھوڑا سا انکریز کر دیں, اگر کوئی سایہ بھی جائے گا تو ابھی تو وہ الیکسا آ گئی ہے نا, وہ الیکسا اوپن دا لائٹ, الیکسا فلانا کرو, وہ الیکسا کو آپ نے سسٹم دیا ہو کہ اگر کوئی سایہ میرے گھر کے پاس سے گزرے تو میرے روم کے کمرے کی لائٹس آن ہو جائے, تاکہ جو گزر رہا ہے اس کو پتہ چل جائے گھر کے اندر کوئی ہے. انسان نے ابھی یہ سسٹم بنا لیا ہے. تو جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کے پاس کتنا بڑا سسٹم ہوگا, اور وہ صرف دیکھ نہیں رہا, وہ اندر بھی اسکین کرتا ہے, اندر تک زوم. 48 میگا پکسل نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے میگا پکسل کیمرہ ہے جو اندر جاتا ہے اور نیت کو بھی باہر لے آتا ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ ہے شہود, یہ ہے عالم کی حقیقت جو اوپن ہوئی ہوئی ہے, جو کھلی ہوئی ہے. تو ایک عالم وہ ہے, اصل کمال یہی ہے کہ وہ عالم ہمارے لیے اوپن ہو, کھولے, ہم اس میں جائیں. اور لوگوں کو یہ آپشن ملتے ہیں اپنی زندگی میں, ان کو ایسے حادثے, ایسے واقعات ان کی زندگی میں ہوتے ہیں. مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو فیوچر کو سینس کر لیتے ہیں. مطلب کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں بہت مشکل میں ہیں ہم لوگ, مطلب ایک دم ذہن میں چیزیں آتی ہیں اور تھوڑے دنوں بعد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ کو بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایبلٹی مل جاتی ہے, مگر اللہ کے ولی, اللہ کے اولیاء ان چیزوں کو یوز نہیں کرتے, ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے کہ مطلب یہ ہمارے پاس ہے تو ہم. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ ساری چیزیں بہت, مطلب ان کے لیے سب کچھ بھی نہیں تھا, مگر کیونکہ مشیت الہی, ارادہ الہی جو تھا اس پر عمل کیا, اس پہ پابند رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے مطلب میرے پاس اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو مطلب میں ساری چیزیں کر دوں, ایسا نہیں.